احمد اویس صاحب، آپ ایڈوکیٹ جنرل ہیں، ایک لیڈنگ لائر ہیں۔ یہ بتائیے کہ پاکستان کو اس وقت آپ کن حالات میں دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں پاکستان کو اگر آج کے حالات میں آپ کہیں تو وہ میں سمجھوں گا کہ یہ پاکستان ایک کرائسس میں، ہر قسم کی کرائسس ہے، اور کرائسس جو ہے اس میں اکنامک کرائسس ہے، اس میں آئیڈیالوجیکل کرائسس ہے، اس میں کرپشن ہے، اس میں انڈسپلن سوسائٹی ہے، اس میں نیشنل فارمیشن کوئی نہیں ہے، اور یونیفائڈ ایمبیشن نہیں ہے۔ قوم جو ہے جس طرح سے آپ کو بیدار کرنے کے لیے، یہ قوم کو ایک قوم بنانے کے لیے جو اسٹیپ لینے ہوتے ہیں، وہ لیڈرشپ میں فقدان ہے اس بات کا کہ وہ اس طرف ان کو لے کر آئے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جو قومیں ترقی کر کے آج ترقی یافتہ برادری میں قدم رکھ چکی ہیں، وہ کسی نہ کسی ہسٹوریکل فیزز میں سے اس قسم کی مشکلات سے گزری ہیں۔ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوا نا کہ وہ ایک دم سے چھلانگ لگا کے وہ ٹاپ آف ہل کے اوپر چلا جائے گا۔ وہ اسٹرگل سے گزرتا ہے، پھر جب وہاں پہنچتے ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بغیر اسٹرگل کیے ہل ٹاپ پہ پہنچ جائیں، تو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور اسی چکر میں ہم جو ہے وہ اس کرائسس کا شکار ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ رات کو سوئیں غریب اور صبح اٹھیں تو ہم امیر ہوں۔ اچانک کچھ ہو جائے، معجزہ ہو جائے، کوئی ایک دم سے کرامت ہو جائے۔ اسی لیے پیر فقیر جو ہیں پاکستان میں بڑے فلرش ہیں۔ تو یہ جو ان ڈسپلن لائن سے، کیٹیگری سے آپ کو ڈسپلن کیٹیگری میں لے کے آنا ہے، اور آپ کو ایک پریگمیٹک اپروچ بھی قوم کی بدلنی ہے کہ پریکٹیکلی وہ سوچنے لگیں کہ جو کر رہے ہیں وہی پھل ملے گا، کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ کیکر کے اوپر جو ہے اگر کہو کہ انگور لگ جائے گا تو انگور تو نہیں لگے گا اس کو، کیکر کے اوپر تو کانٹے ہی نکلیں گے۔ تو جیسا آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہی پھل ملے گا آپ کو۔ مطلب ہے کہ وہ انڈیا کے پوئٹ نے بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آئی کہ اس کا ایک شعر تھا جو بڑا ریلیونٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں میں، پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا۔ تو ہم جس کنڈیشن میں ہیں اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ہمیں تو ہر چیز بڑی اچھی مل جائے گی، تو کیسے مل سکتی ہے؟ ہمیں لیڈرشپ چاہیے جو اس اسپیل سے باہر نکالے، اور وہ اسپیل سے باہر نکالنے کے لیے انرشیا کو توڑنا پڑے گا۔ وی ہیو ٹو بریک انرشیا۔ یہ جو حالت سقوط سے ہم نے ایک دم سے باہر نکلنا ہے، یہ بیریئر کو کراس کرنا ہوگا، توڑنا ہوگا اس بیریئر کو، کہ بغیر ہلے جلے، بغیر ایفرٹ کیے، بغیر پسینہ جو ہے مڈ نائٹ آئل برننگ کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ پریکٹیکل ایٹیٹیوڈ اپنے اندر پیدا کرنے کا جو قومیں آگے بڑھ گئی ہیں انہوں نے ایسے ہی کیا۔ ایک اسٹیج آف اسپین آف ایک فیز آف ہسٹری کے اندر ایسے لیڈرشپ ملی ان کو جو ان کو اٹھا کے لے گئی۔ آپ ماؤ کی مثال لے لیں، ابھی لیٹسٹ پاکستان کے بعد چائنا آزاد ہوتا ہے، 47 میں ہم آزاد ہو رہے ہیں اور ملک بنا رہے ہیں، اور 49 میں چائنا ریولوشنری چائنا جو ہے وہ 47 میں چین شاہ شک سے الگ ہو گئی اور چائنا کی اس نے حکومت کا اعلان کیا ماؤ نے۔ اتنے قلیل عرصے کے اندر چائنا آج جو ہے ناٹ اونلی کہ وہ اکنامک مائٹ ہے، وہ ٹیکنالوجی کے اندر ویسٹ کو لیڈ کر رہا ہے۔ مثال آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ ونس آپ کو بنیادی طور پہ ملک کو اپنے قوم کو ڈسپلن بنا، پہلی بات کہ ماؤ اور کام کر کے گئے نہیں گئے، ماؤ کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ اوپیم ایٹرز کی قوم کو اس نے ایک ڈسپلنڈ ایکٹیو نیشن میں تبدیل کر دیا، اور جب آپ نے اس کو ڈسپلن میں لے آئے تو پھر گورنمنٹ نے جو ان کو ڈائریکشن دی وہ انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک ویژنری لیڈرشپ ان کو ملی، وہ تسلسل جو تھا، جو ماؤ کے ساتھ کام کیا ہوا تھا جنہوں نے، وہ بڑے ایکٹیولی الرٹ تھے مینٹلی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرف چل پڑی وہ لیڈرشپ جو ہے۔ تو آپ نے دو چیزیں سامنے آئیں، ایک کہ دنیا سے سیگریگیٹ ہو چکے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا نے ان سے رابطہ
काट दिया हुआ था, क्योंकि वेस्ट नहीं चाहता था, अमेरिका नहीं चाहता था कि वो उनसे वो सोशलिस्ट चाइना के साथ कोई रब्ता रहे, उन्होंने काट दिया हुआ था। जो कुछ थोड़ा बहुत उनका रब्ता था तो वो सोवियत यूनियन के साथ था, वो भी कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि वो अपने सिस्टम को लेके अलग से चल रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि आप देखें कि ना उनकी लैंग्वेज, चाइनीज़ की अपनी लैंग्वेज थी, चाइनीज़ का अपना कल्चर था, और उनको कोई ये फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में जाके स्टूडेंट पढ़ सके उनके। इसके बावजूद उन्होंने वो तमाम टेक्नोलॉजी भी हासिल की, और एटम बम बनाने के बाद कम अरसे के अंदर, जितने अरसे में यूके ने एटम बम बनाने के बाद हाइड्रोजन बम बनाया, चाइना ने उससे कम अरसे में बनाया था। ये हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूँ। तो क्या अहमद अवैस साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन रास्तों पे चल के चीन मौजूदा हालात में पहुंचा है, जिस पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया है चाइना ने, वही पॉलिसीज़, वही रास्ता हम अडॉप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे मतलब है कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें वेरिएशंस तो करनी होंगी, लेकिन ना हमें हमारे जो हम कोई भी जब रास्ता या कोई सिस्टम लेकर आएंगे, तो पहली बात तो ये है कि वो सिस्टम जो है वो मैच करे हमारे यहाँ के लोगों की साइकी के साथ, उनकी नफ्सियात के साथ मैच करता हो। चाइनीज़ जब वहाँ पे लेकर आए तो वो जितनी बड़ी उन्होंने एक्चुअली जो लॉन्ग मार्च हुई और उसके बाद जिस किस्म की नेशन बिल्टअप हुई, तो वो चाइनीज़ की नेशन को तैयार करने के लिए वो सिस्टम एक आइडिया ले आए, उन्होंने तैयार कर लिया। हम उनमें से चुन सकते हैं कि वो तमाम बुनियादी चीज़ें जिनको चाइनीज़ ने इस्तेमाल किया इस काम पे लाने के लिए, वो क्या हैं, और क्या हमारे गिविंग सर्कमस्टांसिस में हमारे अंदर वो सिस्टम पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता, हम उसको यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मसलन चीन में और पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा एक फ़र्क समझा जाता है, वो ये कि चीन एक मुकम्मल तौर से आप कह सकते हैं कि मटीरियलिस्टिक मुल्क है, वहाँ पे रिलीजन की कोई गुंजाइश नहीं रखी उन्होंने, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर रिलीजन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। इस सिचुएशन में इतने बड़े फ़र्क के साथ चीन को फॉलो करने का, चीन की पॉलिसीज़ को फॉलो करने का कोई इम्कान है? बड़ा अच्छा आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, इसलिए मुझे इसके जवाब के लिए भी आप थोड़ा सा टाइम जरूर देंगे। जी जरूर। बहुत अच्छा सवाल है कि मटीरियल, उनकी बिल्कुल मटीरियल वर्ल्ड है, और वो उनके वो बिल्कुल ए रिलीजियस सोसाइटी, जहाँ तक सोसाइटी का ताल्लुक है, और वो एक इकोनॉमिक माइट बन के सामने आए हैं दुनिया के, और एक जिंदा मिसाल है हमारे सामने। देखिए, क्वेश्चन ये है कि हमने रिलीजन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया है, हमें हमारी अपनी गलतियाँ, कोताहियाँ और करप्शन के बायस हमने मौलवी को लैटिट्यूड दिया, छुट्टी दे दी कि तुम जो मर्जी करते रहो, हमारी तरफ ना देखो, और एक अनहोली मैरिज जिसे कहते हैं ना, वो आपने उनके साथ कर ली, और वो मौलवी को एक्सप्लॉइट करने का मौका भी मिल गया। वो हर दूसरी बात के ऊपर जिस वक्त हुकूमत में तनकीद करेगा, वो कहेगा वो खुलफा राशिदीन का ज़माना, वो तो यूं था और वो यूं था और तुम ये हो, वो तुम ये हो को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि चलो तुम करो जो भी है, उनको हर लैटिट्यूड मिल जाता था। हर बड़ा मौलवी को आप देखें, जिस वक्त आज भी खोल के देख लें आप, तो आपको उनको हिस्ट्री मिल जाएगी कि ये एजेंसीज के साथ मिले हुए, बड़े से बड़े मौलवी को आप मिलाएंगे तो वो उनका किसी न किसी तरह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक जो है वो एजेंसियों के साथ पे रोड पे भी रहेंगे। तो आप ये ना कहें, और यहाँ पे रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन जो है वो इसलिए की गई कि ये मुल्क जो है जब टू नेशन थ्योरी के नाम पर आया, और आपने सब कॉन्टिनेंट से इसलिए कि 40 करोड़ में से 10 करोड़ मुसलमान जो हैं वो माइनॉरिटी नहीं कहला सकते, क्योंकि 10 करोड़ मुसलमान जो हैं वो 30 करोड़ के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता था उनको, और उनके लिए चेंज ऑफ मास्टर होता। तो हम अलग नेशन है, हमें हमारा रहन सहन तरीका हर चीज़ फ़र्क थी, तो हमें आप अलग मुल्क दे दो,
ہم اپنا پریکٹس کریں گے, ہم اپنے انداز میں رہیں وہاں پہ, تو ٹھیک ہو گیا, یہ وہ بات بن گئی. اب اس کے بعد ضرورت یہ تھی کہ آپ اس کو پروموٹ کرتے. پروموٹ کیسے کرتے؟ سسٹم آف ایجوکیشن لے کے آتے. سسٹم آف ایجوکیشن میں آپ بتاتے ہیں کہ بھئی نیشن کیا ہوتی ہے, جو نیشن پہلے بنی تھی, ملک بعد میں بنا پاکستان, تو بتایا جاتا ہوں کہ بھئی یہ نیشن تھی, یہ پرپس تھا آپ کا, اور آپ نے ایک بڑی آئیڈیل طریقے سے تیار کی ہے. اور جہاں آپ چائنا کی بات آتے ہیں, چائنا نے اس میں ریلیجن کو مائنس کر دیا, لیکن سوشو اکنامک سسٹم جو اس نے دیا, وہ سسٹم جو ہے وہ میرے خیال میں وہ اس ایکوالٹی کے, جس کو سوشل جسٹس بینگ ود ان دی اسلامک پرنسپل جس کو ہم کہیں گے, وہ چائنا اس کے بہت قریب ہے اس لحاظ سے. تو جو اچھی چیز تھی ہم کیوں نہ اس کو ٹیک اپ کریں, کہ ہم نے سوشل جسٹس جو بیسڈ آن اسلامک پرنسپل اس کو اگنور کیا, اس لیے کہ وہ ان تمام بڑے بڑے وڈیروں کی گردنیں دبوچ لیتا. تو چائنیز نے جو سب کچھ کیا اور جو سوسائٹی ڈسپلن کر کے ڈیولپ کی, اس میں قانون اپنے حساب سے, ہم اس کو کہیں ڈیموکریٹک سائٹ پہ لے جاتے ہیں, اس نے فنڈامنٹل رائٹس وہ جو ہمارے یہاں پر جو ویسٹرن کلچر سے ہمیں ملتے ہیں اور وہ پارٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے ہمارے, وہ فنڈامنٹل رائٹس ان کو آزادی نہیں دی لوگوں, لیکن اس نے ان کو ڈسپلن کر کے کام پہ لگا کے وہ چیز حاصل کر لی ہے جو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ جی ہم آزاد ہیں, جی ڈیموکریٹک رائٹ ہے, جی ہم سب کچھ ہیں, لیکن اتنے ڈسپلن اتنے کرپٹ ہیں کہ ہم وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکے. اور لگتا نہیں ہے کہ جس اسٹائل میں ہم چل رہے ہیں ایز دا پیپل آف پاکستان, میں نیشن اس لیے نہیں کہوں کہ نیشن کا تصور نہیں لگ رہا ہمارے اندر کوئی, وہ نیشن ہوڈ کا جو ایک ہوتا ہے تصور, وہ اس کا فقدان نظر آتا ہے. لیکن اس سے ہم وہ چیز شاید وہ حاصل نہ کر سکیں گے. لیکن آن دی ادر سائڈ سب سے بڑی چیز جو جہاں پہ فرق میں بتانا چاہ رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہماری سوسائٹی اگر کوئی اس کو ڈیولپ کرنے لگے اور ویژنری ہوتا تو وہ مولوی کے چنگل سے اس کو نکالتا, ایجوکیشن کی طرف لے کے آتا قوم, اور قوم کو ایجوکیشن کی طرف لانے کے ساتھ اس کا وہ ایسنس جو ہے ریلیجن کا, جو مولوی کی تابع داری میں نہیں ہے, کہ آپ نے مولوی کو جیسے استعمال کیا جاتا ہے یا مولوی جیسے ہمارے اندر آتا ہے کہ جی وہ نہیں ہوگا تو کام نہیں ہو سکے گا. کوئی آدمی فوت ہو گیا تو مولوی نے آ کے سپارے پڑھانے نہیں تو اس کو ثواب ہی نہیں پہنچے گا. تو لائک سوسائٹی میں جس طریقے سے اگر اس کی جگہ پہ یہ ہو کہ دیکھیں ویسٹرن ساری سوسائٹی اور چائنیز وہ قانون کے خوف کے اوپر ہے کہ آپ نے جو بندہ قانون کی گرفت میں آ گیا نا نہیں بچے گا. انہوں نے اپنے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی مور دین 400 ان کے منسٹر جو تھے ان کو انہوں نے آن دی چارج آف کرپشن ان کو گولی مار دی تھی چائنا کے اندر منسٹرز کو. تو یہ ہے قانون کی بالادستی, ایک اپنے شکل میں چائنا کے اندر ہے اور ویسٹرن ورلڈ میں ایک اپنی شکل میں ہے. لیکن جو قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں اگر وہ کلنٹن بھی آ گیا تھا یا ٹرمپ بھی آ گیا تھا تو وہ نہیں چھوڑیں گے اس کو. پرائم منسٹر کی ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ واز سو اپولوجیٹک یو کے کا, کہ اس نے کورونا کے ایک طرف وہ اسٹرائک ہوئی تھی اور وہ لاک ڈاؤن تھا اور وہ اس نے کھانے کی پارٹی میں چلا گیا تھا, تو اس کا کس قدر انہوں نے گریلنگ کی اس کی. یہ اپنی جگہ. یہاں پہ ہم ایک سٹیپ آگے لیتے ہیں, اگر ہم قوم کو ڈسپلن کر کے تیار کر لیتے ہیں اور ریلیجن کو پازیٹیو شکل میں لے کے آتے ہیں. دیکھیں ہم ہمارا عقیدہ اور اپنے فیتھ کے مطابق بینگ مسلم ہم اس بات پہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دیر از لائف ہیئر آفٹر, اور اگر لائف ہیئر آفٹر ہے تو ہم اس کو پازیٹیو ٹون میں کیسے لیتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ قانون کی بالادستی ہے کہ ہم نے قوم کو تیار کرنا ہے کہ قانون میں کی بالادستی کا نظام اتنا اچھا انفورس ہوا ہے کہ جو بندہ قابو آیا بچے کا نہیں, ٹھیک ہے. اور قانون سے بچ کے اگر ہم کوئی برائی کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ کی ذات بھی دیکھ رہی ہے اور وہاں بھی ڈے آف ججمنٹ پہ ہم اس کا آنسریبل وہاں پر بھی ہیں. یہاں تو قانون نے پکڑ لیا تو وہ تو ہمیں سزا دے دے گا, یہاں ہی دے دیں گے.
لیکن اگر ہم یہاں سے اس قانون سے بچ کے کوئی ایسا کرائم کرتے ہیں کہ جہاں ہم کہیں گے یہ چار دیواری کا تو ہمیں تحفظ ہے، کسی نے ہمیں دیکھا نہیں ہے، ہم کسی کے ساتھ برائی کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی وچ از ان دی کیٹیگری آف کرائم، اور ہم کہیں گے ہمیں کسی نے دیکھا نہیں، ہم بچ گئے. تو ہمارے ذہن میں اگر یہ چیز جو ہے پارٹ آف ایجوکیشن کے ذریعے ہمارے ذہن نشین ہو جائے اور پارٹ آف اور فیتھ جو ہے وہ ہم اس پہ کنوکشن کی حد تک آ جائیں کہ اس نظام سے اگر اپنے آپ کو اس سیٹ اپ سے بچا لیں گے تو اللہ کیونکہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس سے نہیں بچیں گے، لہذا اکیلے میں بھی چھپ کے بھی کرائم نہ کرو. تو یہ تو آپ ایک سٹیپ آگے لے جاتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ نہ اس میں بھی منافقت کا استعمال کرتے ہیں اور ادھر بھی قانون کی بالادستی کا نظام جو ہے منافقت سے چلاتے ہیں، تو ہمیں تو کھا گئی ہے جو اصل چیز، وہ منافقت کھا گئی ہے، ڈائیکاٹمی کھا گئی ہے، اور جس کی وجہ سے نہ قوم بن سکی ہے نہ ہم ملک کو اس طرح سے تیار کر سکیں، اور کرپشن کا بھی کوئی ہم حل نہیں نکال سکے، اس لیے کہ انڈیویجول اتنا طاقتور ہو گیا کرپشن کے باعث کہ انسٹیٹیوشن کی حیثیت کوئی نہیں رہی. اور جس ملک میں انڈیویجول طاقتور ہو جائے گا اور انسٹیٹیوشن کی حیثیت نہیں رہے گی تو وہاں پہ تو جنگل کا لا ہے. یہ اسلام اور ڈیموکریسی اور دوسری طرف چین کا سوشلسٹ سسٹم جو ہے، کیا کہیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم بہت کنفیوزڈ لوگ ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں میری کوئی کنفیوژن نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہر سسٹم جہاں ملک میں جن ممالک میں کامیاب ہوا ہے انہوں نے ایک بڑی لمبی اسٹرگل کی ہے اور پھر وہاں پہ کچھ اچیو کیا انہوں نے پازیٹیولی آ کے. وہ الگ الگ اسٹرگل ہے ان کی. اب چائنا کی اپنی اسٹرگل دیکھ لیں گے آپ، یورپین کنٹریز کی اپنی ہے، فرانس کا اپنا ریولیوشن آیا تھا، رشیا کا ایک ریولیوشن آیا، اور اس کے بعد وہاں پہ ایک نظام انہوں نے بدلے، اپنی سوشو پولیٹیکو اکنامک تبدیلیاں وہاں پہ لے کر آیا نظام جو تھا. ہم اس سٹیج کے اوپر آئے ہیں کہ جہاں پہ ہم ہر سسٹم میں سے اچھائی کو پک کر سکتے ہیں.